وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 24. آج کا موضوع، کیا قرآن پر تدبر نہ کرنے کے نتیجے سے ہمارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. بس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 24. لفظی ترجمہ، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے. تالے، اقفال، قفل تالے کو کہتے ہیں. سامعین کرام، منافقین کا مضمون ہے جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، ان کا مضمون ہے. اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی بھی تھی، یعنی مختصر طور پہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے جس کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ایسا کرو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ایمان کی حالت میں ہر انسان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر تم اس کو سچا کر دو تو وہ بہتر ہے. لیکن اگر تم سے یہ توقع ہے، یعنی اس وقت تم سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اگر تم اللہ کے اور اس کی رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لو تو پھر تم زمین میں فساد برپا کرو گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے قطع رحمی کرو گے. اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی. تو بہرحال ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ان کے
کان بہرے ہیں اور آنکھوں پہ ان کے آنکھیں اندھی ہیں، ان کی کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. فَأَعْمَى فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. ایک نقطہ سامعین اکرام آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں لعنتی کون لوگ ہیں. جو لوگ یعنی ان آیات جو مضمون گزر گیا نا، ان کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو لعنتی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کیے ہوئے وعدے کو وفا نہیں کرتے. آج کا جو ماحول ہے سامنے کرام، آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا تو ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے بھی ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے. اور یہ تو تاریکی کا ماحول ہے، جاہلیت کا دور ہے سامنے کرام. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا دین ایمان ہے کیا، اس کا تقاضا مجھ سے کیا ہے. تو حالانکہ یہ دین اسلام جو ہے یہ ایک وعدہ ہے. فلو صدق اللہ، یہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ حقیقت میں ایک وعدہ ہے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور زندگی کس لیے گزارنی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے سامنے کا. بہرحال یہ تو بہت زیادہ فرق ہے، اور یعنی ہمارا جو طرز زندگی ہے اس سے تو ایک چیز بالکل واضح ہے کہ ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہمیں دنیا ہے. بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیا ہے بس، اسی میں جی رہے اسی میں مر رہے. تو فلو صدق اللہ، اگر ایسا نہ ہو کہ ہم نے، دیکھیں اب میں ایک جملہ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر یہ دین یا کلمہ جو ہے یہ تو اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک وعدہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہے. بہت افسوس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ محسوس کر کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں، بالکل تاریکی کا دور ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس لیے ہے. اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے. اب یہ مضمون جو ہے خاص طور پہ اگر میں آپ کو جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ بھی اکثر آپ دیکھیں جو تفسیر فرمانے والے حضرات ہیں وہ اس مضمون کو مدینے کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں کہ بس یہ شان نزول ہے اس کا، اور وہی لوگ تھے، وہی منافق تھے، ہم تو اس سے پاک ہیں. یعنی اپنے اوپر ہم فٹ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. اب یہ 100% جو ہے ہم پہ یہ آیت جو ہے وہ فٹ آتی ہے. یعنی ہم فساد فی الارض اور قطع رحمی جو ہے آج کل تو عام ہے معاشرے میں. میں فی الحال پاکستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات مجھ پہ ظاہر ہیں. تو اچھا، پھر اس میں ایک جرنل مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اول تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ وعدہ کیا ہے. ہمیں تو اپنی منزل ہی کے نہیں پتہ. عام اکثریت کو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سر، اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، ہم کس لیے آئے ہیں. تو جب یہ نہیں معلوم تو کلمہ شہادت تو پھر وہ طوطے کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تو ہمیں مطلب ہی نہیں معلوم. سامنے کرام بہرحال بہت ایسی صورتحال ہے جو ناگفتہ بے ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور میں آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، جو نہ اپنے مقصد زندگی کو جان سکے اور نہ رسول کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ سلوک کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہ یعنی میں ان جو سیاق و سباق میں جو مضمون موجود ہے اس کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 20 ہے نا، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ یا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ وَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ یہ مومنوں کا حال ہے۔ پہلے کہتے تھے کوئی صورت نازل نہیں ہوتی جہاد کے بارے میں، ہمیں حکم نہیں دیا جاتا، جب حکم دے دیا گیا تو ان پہ موت کی طرح غشین پر طاری ہو گئی۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولیٰ لہم، ان کے لیے خرابی ہے۔ اب دیکھیں قرآن اور حدیث پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے۔ بہت سخت الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، مرتے ہیں ہم۔ آپ دیکھ لیں نا، یعنی آپ دیکھ لیں جو ایلیٹ طبقہ ہے، اگر ان کو کہیں کہ بھئی داڑھی سنت رسول ہے، یہ ایک مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ کا جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، جو نامی گرامی شخصیات ہیں اور داڑھی منڈے ہیں، اگر ان کو ہم کہیں کہ بھئی یہ داڑھی جو ہے واجب ہے، رکھنا واجب ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کراؤ، تو ان کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھئی اسلامی طریقے سے رہو، قرآن کو اپنی منزل بنا لو، ہمیں موت آتی ہے کہ نہیں؟ عام معاشرے کو آج میڈیا جو جس طریقے سے، یعنی مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں بغیر جذباتیت کے، میڈیا جو ہمیں بہکا رہا ہے اور جس طریقے سے اس نے ہمیں الجھا دیا ہے انٹرٹینمنٹ میں اور نیوز میں، یہ ساری بے مقصدیت باتیں ہیں۔ اب ان کو اگر کہا جائے کہ بھئی تم ایک مقصد کے تحت اپنا قبلہ اور کعبہ بدل لو، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اس کا پرچار کرو، اللہ کے دین کا پرچار کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، آپ کے پاس ایک بہترین میڈیا ہے، لوگ سنتے ہیں گھر گھر میں جو ہے، تو آپ ایسا پروگرام بناؤ کہ ان کو ثانوی طور پہ رکھو، اور جو اصلی مضامین ہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں، کیا یہ میڈیا یہ بات سننے کو تیار ہوگا؟ نو، ان کو موت آئے گی، ہزاروں دلائل لا کے کھڑا کر دے گا، ان کی تو دکانداری بند ہو جائے گی، کیوں کہ عوام نہیں چاہتے۔ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، اسی طرح ہمیں موت آتی ہے، اسلامی احکامات پر عمل درآمد، قرآن پر عمل درآمد، حضور کی سنت مبارکہ پر عمل درآمد سے ہمیں موت آتی ہے۔ بہت سخت الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے صاحب کرام۔ اول تو ہم اپنی منزل سے واقف نہیں ہیں، نمبر 1، اور پھر منزل تک جو راستہ چاہتا ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری بے شرمی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا تھا اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو بہرے ہو چکے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اندھے ہو چکے ہیں؟ یہ مومن ہیں، یہ وہاں رہنے والے بظاہر مومن ہیں، لیکن ان کے دل میں مرض ہے، نفاق ہے۔ تو اب ان کی حالت کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں زکاتیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جہاد پہ بھی جاتے تھے، غزوہ تبوک میں گئے نہیں تھے، منافقین جو ہے غزوہ تبوک میں گئے تھے نا، تو یہ وہ یعنی ان مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، سیاق اور سباق یعنی اگلے اور پچھلے سبق کو دیکھ کے آپ
یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میری لعنت ہے۔ اب یہ معاشرہ اگر ہم اپنے اوپر فٹ کریں تو یہ معاشرہ قرآن سے انکاری ہے۔ اگر بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر میں آپ کو یہ بات کہوں تو یہ معاشرہ قرآن کو قبول کرنے سے انکاری ہے عملی طور پہ۔ ہاں زبانی طور پہ ٹھیک ہے، ناظرہ کی حد تک، حفظ کی حد تک، یا ترجمے کی حد تک، یا تفسیری کتابیں آپ دیکھ لیں یا کسی درس میں روایتی طور پہ شامل ہو جائیں بس۔ میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ایسے دروس میں ساری زندگی ان کا یہ، یعنی میں دیکھ رہا ہوں 30 سال جو ہے میرے، کیونکہ میری عمر بھی ماشاءاللہ ہے 62 سال ہو گئی ہے، تو 30 سال تو میرے تجربے کی تو ہیں، تو میں دیکھتا ہوں بس قرآن، درس قرآن میں بیٹھ جانا بس، یہ ایک ان کا عادت بن چکی ہے۔ باقی اگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں، وہ کردار مومنانہ نہیں ہے، نہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات چیت، یعنی میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، تفسیر پڑھانے والے ہیں، تفسیریں پڑھانے والے ہیں، تفسیریں سننے والے ہیں، اور پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی نامناسب بات ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ قرآن تو عمل کے لیے ہے، آپ کو صاحب قرآن بننا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، یہ میں خلاصے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت ہوگی آپ پہ۔ یہ مضمون ہے، دیکھیں میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں اور آپ تھوڑا خود ہی تدبر کر لیں۔ اگلی آیت میں تدبرون افلا یتدبرون القرآن، آج کا جو ہمارا سبق ہے، تو آپ خود ہی تدبر کر لیں، مجھے میری جو بیان ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ خود ہی قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے اس سیاق و سباق کو دیکھیں، مضمون کس کا بیان ہو رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ اپنی لعنت میں گرفتار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کس کی، کون بہرا ہو چکا ہے، کون اندھا ہے، اور کون قرآن میں تدبر نہیں کرتا۔ یہ تدبر قرآن جو ہے یہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے۔ اور کیوں کہ قرآن کی ہم عملی زندگی میں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، عملی زندگی اس کو ہم نے روایتی طور پہ ایک متبرک کتاب سمجھ کے اس کے مضامین سے ہم نے استفادہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال افلا یتدبرون، آج کا جو ہے سبق، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ اب دیکھیں یہ آیت ہے مومنوں کے بارے میں، اور ہم اگر اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کریں، فٹ کریں، تو تدبر قرآن جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو تو ہم ٹوٹلی ترک کر چکے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ تو دیکھیں مستثنیات کی بات میں نہیں کر رہا، میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ قرآن کو من حیث القوم ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، سقوط بغداد کے بعد سے لے کر وہ قرآن یعنی ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں، اس کی برکات سے۔ آج بھی مسلمان قرآن کی برکات سے محروم ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھیں فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو عزت دے گا اور دوسرے کو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ اب قرآن تو ہمارے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، اب مسلمان نے اس کو ترک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ذلیل کر دیا ہے، یہ معاشرے میں ذلیل ہے آج مسلمان۔ کروڑوں عرب ہیں اور چند لاکھ یہودی ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دے دیا ہے اور وہ عربوں کی بری طرح پٹائی کر رہے ہیں۔
کروڑوں مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بہت سے ایٹم بم ہیں، اور وہ پٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں غزہ میں، فلسطین میں کتنے مطلب ایسے وہ ہمارے بھائی ہیں جو ان پہ وہ ظلم و ستم ڈھا رہے، لیکن کوئی، آپ مجھے بتائیں سنگل واحد جو ہے عرب کی مملکت ہے کہ اس نے آواز کی ہو یا اس کے اوپر لڑائی کے لیے اشارہ دیا ہو کہ بھئی تم یہ بند کر دو ورنہ ہم لڑائی کریں گے تم سے اور ان کو بچا لیں گے تم، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تدبر قرآن آج نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ قرآن ہمارے لیے سامنے کا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اس کے حاملین قرآن ہیں۔ آج ہماری مثال ہو چکی ہے ان یہود کی مثال کی طرح، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال، مثل القوم الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو حامل تورات بنایا گیا ہے ان کی مثال ایسی ہے اب، ثم لم يحملوها، اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں ادا کی۔ مثال کیا ہے؟ گویا گدھا ہے، اس پہ کتاب لدی بھی ہے۔ آج قرآن ہمیں موجود ہے سامنے کرام، ہمیں قرآن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، دیگر اقوام کے لیے بنایا ہے، اخرجت للناس، لیکن لتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ کا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں میں نے اس لیے بنایا ہے، ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو قرآن پر عمل کا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم نے تو سب کچھ ترک کر دیا ہے سامنے، رسول کی ذات کو بھی ترک کر دیا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو بھی ترک کر دیا ہے، نہ ان کی اطاعت ہے نہ اتباع ہے، اور قرآن کو بھی ترک کر دیا ہے، تو ذلیل اور خوار ہو گئے۔ معاشرے میں مسلمان جو ہے، آج دنیا میں مسلمان ایک ذلیل قوم، ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں برما، روہنگا جس کا اب نام ہے نا، برما کے مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے، کہاں پہ؟ بنگلہ دیش، ادھر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی بری حالت میں رہ رہے ہیں، کتنے بے دردی سے انہوں نے اس کو مارا ہے، نسل کشی کی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ پاکستان نے کوئی ایک لفظ کہا ہے یا کوئی ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، کوئی امداد کی ہے؟ نہیں۔ کیا ہمارے پاس وسائل اللہ تعالی نے نہیں دیے کہ ان کو یہاں لے آئیں یا ان سے لڑائی کریں، برما والوں سے لڑائی کریں، ان کو دھمکی دیں؟ یہ کوئی آپ نے ایٹمی طاقت ہے، یہ کوئی پھلجڑی ہے کہ آپ نے بس اس کو تماشے کے لیے رکھا ہوا ہے، کھیل تماشے کے لیے، بس اس کی حفاظت پہ آپ خرچ سے کیے جا رہے ہیں، اور آپ میں ہمت ہی نہیں ہے اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی۔ یا چلو یہ نہ استعمال کرو، آپ ان سے سخت لہجے میں بات کر سکتے ہیں، اشداء علی الکفار، مومن کی تو شان ہے، کافر پر سخت ہے۔ دوبارہ میں وہ کتاب کی بات کر رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، یہ کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فتح دے گا اور عزت دے گا، اٹھائے گا اوپر، یرفع اٹھائے گا، تو ہم تو ذلیل ہو گئے، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، کیوں کہ ہم نے ترک قرآن کیا بھائی۔ قرآن کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں، القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اعلان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، ہم بھی اگر حاملین قرآن بن جائیں تو ہم غالب ہوں گے، اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، اور ابھی بھی آئے گا اسی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہوگے، تم غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن وہ ایمان ہی نہیں ہے، جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں آیت آپ کو میں نے ابھی حوالہ دیا نا، اسی صورت میں ہے، آیت نمبر 35 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، آیت نمبر 35 اسی صورت میں ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمانوں تم غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم مغلوب ہیں۔ انتم الاعلون کا خطاب تو مومنوں سے ہے، مومن تو ہے ہی نہیں آج معاشرے میں، ایمان والے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں ہیں، اکثریت مومن نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں ہے، نہ مسلمان ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ بتا دیں آپ مجھے، کوئی امیر بتا دیں آپ مجھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام کہ ام علی قلوب افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ جی ہاں، ہم تدبر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دلوں پر تالے ہیں، لیکن ان تالوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں ہر ملا جو ہے اپنی تشریح کر رہا ہے، قرآن کی، اسلام کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، ہر فرقہ ایک اپنی تشریح میں مصروف ہے اور دوسرے کی تشریح کو، قرآن کی تشریح کو باطل سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ترجمہ سنا دیں، افلا یتدبرون القرآن، یا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ Will they not ponder the Quran, or are there locks upon their hearts? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔